یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے تو دو آدمی مسجد میں آپس میں باتیں کر رہے تھے اونچی آواز میں۔ صاحب نے ایک کو کنکر اٹھایا اور یوں کر کے ادھر پھینکا، تو ان کے قریب جا کے جب گرا تو انہوں نے اس کو دیکھ کے یوں دیکھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو حضرت عمر بیٹھے تھے تو انہوں نے ایسے اشارے سے بلایا، وہ دونوں آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہاں کے ہو؟ کہ جی ہم طائف کے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں مار مار کے تمہارے چہرے لال کر دیتا۔ جب ہم جائیں روضہ اقدس پر تو وہاں آہستہ آواز میں سلام پیش کریں، جیسے لوگ وہاں جاتے ہیں اور خاص طور پر عورتیں جاتی ہیں تو اتنا شور مچاتی ہیں جو انتہائی بے ادبی ہے، انتہائی بے ادبی۔ یعنی یہ تو ایک چیز بتائی ہے، اصل بتانا یہ ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کے خلاف مت چلو، کہ نہیں جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی آوازوں پہ بلند کر دی۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا ثابت تو ان میں سے نہیں ہے، تعیش حمیداً وتموت شہیداً۔ سبحان، تو عزت کی زندگی گزارے گا اور شہادت کی موت پائے گا۔ فرسٹ ورڈ جس کو کہتے ہیں مالدار۔ جتنی ان کی گھریلو اور انفرادی زندگی دکھی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں کی عورتیں ان کے مقابلے میں بہت اعلیٰ زندگی گزار رہی ہیں۔ وہاں کی عورت ایک ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، تو جب وہ شراب پی لیتا ہے تو شراب میں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پھر اپنی گرل فرینڈ کو اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اور کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بوائے فرینڈ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ اکیلی اس بچے کو پالتی ہے۔ جو یہاں زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں تو ان کے بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کو زہر کا ٹیکہ لگا دو، اسے ختم کر دو، ہماری اجازت ہے۔ اولاد قاتل ہے ماں باپ کی قانوناً، اور جاپان میں باقاعدہ گروپس خودکشیاں کرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ ہم خودکشی کریں گے، جس نے آنا ہو آ جائے، تو وہاں پورے گروپ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ مل کر خودکشی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی قسم کوئی سکھ نہیں۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن تو سارا ہی نصیحت ہے اور سبق ہے جو چند دنوں میں تو بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو 26ویں پارے کی صورت ہے سورہ حجرات۔ حجرہ یعنی رہنے کے لیے چھوٹا کمرہ، چونکہ اس میں لفظ آتا ہے حجرات۔ اور دوسرا اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاق۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق سکھائے ہیں بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ،
بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ جتنا ہو سکا اس میں سے میں عرض کر دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلو اور تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، اور اپنا نام ساتھ لائے ہیں اپنے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے۔ اور یہ جو ابھی میں تشریح کروں گا یہ آپ کے زمانے کے لحاظ سے ہوگی کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہیں اور تم کہیں جا رہے ہو تو اپنے نبی کے آگے مت چلو۔ تو اللہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت چلو۔ اللہ تو لا مکان و لا زمان ہے، اللہ کے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، اور اللہ سے ڈرو اور بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس کا جو فار ایور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کو کراس مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سن سننن وحد حدودن، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، ان اللہ شرع الدین وسن سننن وحد حدودن۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین دیا ہے اور اللہ نے کرنے کا طریقہ، دین پہ کیسے چلنا ہے، سن سننن یہ بتایا ہے، اور اس کی حد کہاں تک ہے کہ جس کو کراس نہیں کرنا، حد حدودن، اور اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، پتھروں کے آگے نہیں، بتوں کے آگے نہیں، انسانوں کے آگے نہیں، قبروں کے اوپر نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو اللہ نے ایک حد قائم کر دی، شرک اور توحید کے درمیان باؤنڈری لگا دی، حلال بتا دیا، احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا۔ پوری حدیث اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، پھر ان کے کرنے کا اور بچنے کا طریقہ بتایا ہے، پھر اس کی حد اور بارڈر بنا دیا ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ نکاح کرو، زنا نہ کرو، شربت پیو، شراب نہ پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، انصاف کرو، ظلم نہ کرو، دیانتداری سے معاملہ کرو، دھوکہ نہ دو، نماز پڑھو، سستی نہ کرو، روزے رکھو، سستی نہ کرو، زکوٰۃ فرض ہے تو پوری ادا کرو، حج فرض ہے تو ادا کرو۔ اس طرح پوری ایک اللہ تعالیٰ نے حد بندی کی ہے۔ ماں باپ ہیں تو ان کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، شادی شدہ ہو تو بیوی سے حسن سلوک کرو، اولاد ہے تو ان سے اچھا سلوک کرو، انہیں حلال رزق کھلاؤ، انہیں حرام نہ کھلاؤ۔ تو اس طرح ایک پورا اللہ تعالیٰ نے دین کا نقشہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا جو مطلب ہے آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں بھی
کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو تمہارے لیے حد لگا دی ہے اسے پار نہ کرو، اس کے اندر رہو، تو آپ تقوی والے ہیں اور آپ سے اللہ راضی ہے۔ اگر آپ اس سے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اس میں یہ ایک ادب سکھایا گیا ہے۔ پھر اگلا بھی ادب اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے سامنے زور زور سے نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے کو زور زور سے پکارتے ہو۔ ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بھی ادب بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ یعنی یہ تو ایک چیز بتائی ہے، اصل بتانا یہ ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کے خلاف مت چلو، اور ان کی مجلس میں ہو تو آواز کو بلند نہ کرو، اور ان کو یا محمد کہہ کے مت پکارو۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، کہ ان کو یا محمد یا احمد کہہ کر مت پکارو، بلکہ ان کو ادب سے پکارو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں سے جب بات کی ہے قرآن میں تو ان کا نام لیا ہے۔ کسی کو نام سے پکارنا کوئی اس کی توہین نہیں، کوئی مجھے طارق جمیل کہے تو یہ کوئی میری اس نے بےزتی نہیں کی، عدل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے مولانا صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، وکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری اردو، فارسی اور عربی کا محاورہ ہے کہ ہم جن کو عزت دیتے ہیں ان کو لقب سے پکارتے ہیں، اور کوئی لقب نہ ہو تو حاجی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو باقی نام پکارنا کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے یا آدم، حضرت آدم کا نام لیا، اسکن انت وزوجک الجنہ، پھر یا نوح اہبط بسلام منا، نوح علیہ السلام کا نام لیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، حضرت ابراہیم کا نام لیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، یا داود انا جعلناک خلیفۃ، حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اللہ نے حضرت زکریا کا نام لیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے حضرت یحییٰ کو نام سے پکارا، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نام سے پکارا۔ 8 نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا۔ لیکن اپنے حبیب سے جب اللہ نے بات کی تو کہیں بھی یا محمد نہیں فرمایا، نہ یا احمد فرمایا، بلکہ یا ایھا النبی۔ یہ عزت کا خطاب ہے، اے ہمارے نبی۔ پھر اس سے بھی اوپر اکرام ہے، یا ایھا الرسول، کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ پھر اس سے بھی اوپر درجہ دیا ہے محبت کا، یا ایھا المزمل۔ پھر اس سے بھی اوپر درجہ دیا ہے محبت کے ساتھ لاڈ اور پیار کا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو یہ 11 دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے، تو اس میں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ لیکن ویسے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے 227 دفعہ
اپنے نبی کے ساتھ خطاب کیا ہے، جو کاف کا لفظ استعمال کیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر. جو براہ راست خطاب کیا ہے تو اس میں ضمیر کا لفظ استعمال کیا ہے، نام استعمال نہیں کیا. اور جو قرآن میں 227 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے خطاب کیا ہے، تو اس میں یہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا نام بھی ادب سے لیں اور عظمت سے لیں اور محبت سے لیں، اور آپ کی زندگی کو بھی عزت دیں کہ جو میرے نبی نے بتایا ہے اس کے مطابق چلیں، جس سے میرے نبی نے روکا ہے اس کو چھوڑ دیں. یہ آتے تھے نا بدو تو وہ کہتے تھے یا محمد یا محمد. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ، ایک تو یہاں آیا ہے لا تجہروا کجہر بعضکم لبعض، دوسری جگہ آیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہو ایسے میرے نبی کو نام سے مت پکارو، بلکہ یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو. لقب سے پکارو، نام سے نہ پکارو. اور جیسے تم اپنی مجلسوں میں بعض اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتے ہو، تو میرے نبی کی مجلس میں اونچا نہ بولا کرو، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. تو آج کیا ہے؟ آج ہے آپ کی زندگی کو چھوڑ کر اوروں کو زندگی اپنانا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر کر رہے ہیں کہ نہیں، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی آوازوں پہ بلند کر دی، اور جب ہم جائیں روضہ اقدس پر تو وہاں آہستہ آواز میں سلام پیش کریں. جیسے لوگ وہاں جاتے ہیں اور خاص طور پر عورتیں جاتی ہیں تو اتنا شور مچاتی ہیں جو انتہائی بے ادبی ہے، انتہائی بے ادبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے تو دو آدمی مسجد میں آپس میں باتیں کر رہے تھے اونچی آواز میں. تو اس وقت فرش نہیں تھا، یہ کنکر تھے، پتھروں کے چھوٹے چھوٹے بجری. صاحب نے ایک وہ کنکر اٹھایا اور یوں کر کے ادھر پھینکا. تو ان کے قریب جا کے جب گرا تو انہوں نے اس کو دیکھ کے یوں دیکھا کہ یہ کس نے کیا ہے. تو حضرت عمر بیٹھے تھے تو انہوں نے ایسے اشارے سے بلایا. وہ دونوں آ گئے. آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہاں کے ہو؟ کہ جی ہم طائف کے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں مار مار کے تمہارے چہرے لال کر لیتا. تم نے سنا نہیں ہے اللہ کا فرمان کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. تو وہاں کا ادب ہے آہستہ اور خاموش سلام پڑھنا، اور ساری عبادات میں آہستہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ وہاں سنتے بھی ہیں، آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں. تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں. اس آیت کے اترنے کے بعد ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا اور گھر بیٹھے رو رہے ہیں کہ میری تو آواز بہت بلند ہوتی تھی۔ تو چند دنوں کے بعد آپ نے فرمایا وہ ثابت کدھر گیا، نظر نہیں آتا، تھوڑی سی تو آبادی تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ تو گھر میں بیٹھا روتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ بلا کے لائے تو فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میری آواز بڑی بلند ہے اور آپ کے رب نے کہا ہے کہ آوازیں مت بلند کرو، تو میں تو ڈر کے مارے اب نہیں آتا کہ کہیں میرے عمل نہ برباد ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ثابت تو ان میں سے نہیں ہے، تعیش حمیدن و تموت شہیدن، سبحان۔ تو عزت کی زندگی گزارے گا اور شہادت کی موت پائے گا۔ تو جنگ یمامہ میں انصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیس کے ہاتھ میں تھا، تو یہ وہاں لڑتے لڑتے جھنڈے سمیت گرے، شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی وہ پوری ہو گئی پیش گوئی کہ تعیش حمیدن و تموت شہیدن، باعزت زندگی گزارے گا، شہادت کی موت پائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے، اب اللہ کا نبی ہمارے سامنے تو ہیں نہیں، اب ان کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، تو ہم ان کی تعلیمات کے آگے سر جھکا دیں، اس کے لیے کوئی اعتراض نہ دل میں آئے، کوئی انکار نہ دل میں آئے۔ اور پھر اللہ نے تعریف کی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا اور تقوی کے لیے ان کو پایا، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اس آیت کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے آپ کے سامنے کہ آپ کہتے یار کوئی تھوڑا اونچا تو بول، تو بہت ہی پست آواز میں بولتا ہے۔ تو وہ کان میں جا کے اللہ کے نبی سے بات فرماتے تھے، اتنا اس کا ان کو احساس پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کے سامنے باادب رہنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب جس کی وجہ سے سورت کا نام حجرات پر، اقرا بن حابس تمیمی یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ بنو تمیم آج کل قطر کے حکمران ہیں، تو باہر سے کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، یا محمد، اونچی اونچی کہنے لگے۔ تو اس پر یہ آیت آئی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو آپ کے گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو زور زور سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ صبر کریں جب تک آپ خود نہ نکلیں، یہ آپ کو نہ پکاریں، آپ کا انتظار کریں، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ 5 آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب کے ساتھ کیسا ادب ہونا چاہیے، ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے امت کو، مردوں کو، عورتوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اپنے نبی کے بتائی ہوئی ترتیب پر قائم رہو۔ میں پھر وہ حدیث دہراتا ہوں، ان اللہ شرع الدین، اللہ نے ہمیں دین عطا کی۔ شرع کہتے ہیں بہتے پانی کو، تو شرع کا لفظ کتنا خوبصورت آیا ہے یہاں کہ بہتا پانی کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو لفظ شرع میں اشارہ ہے کہ یہ دین تمہارے لیے بہت نفع کا ہے،
جیسے پانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں، موت ہے، ایسے ہی اس دین کے بغیر بھی کوئی زندگی نہیں، موت ہے، ہلاکت ہے، دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، اور آخرت میں جہنم۔ ہمیں یہ فرسٹ ورلڈ جن کو کہتے ہیں ترقی یافتہ ملک دیکھنے میں نظر آتا ہے، بڑے مزے کی زندگی ہے، قانون بھی ہے، ہر ایک کے لیے برابر ہے، اور کوئی ایسے قتل و غارت بھی نہیں، اور کوئی قانون شکنی بھی نہیں، بڑے مزے میں ہیں۔ اس لحاظ سے تو واقعی قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے قانون کو زندہ کیا ہے اور امن امان کو قائم کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کی جو انفرادی زندگی ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ میں 1982 اور آج 2025 کو 43 سال سے میں ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 100 کے قریب ملک میں پھرا ہوں، غریب ملک بھی اور یہ فرسٹ ورلڈ جس کو کہتے ہیں مالدار۔ جتنی ان کی گھریلو اور انفرادی زندگی دکھی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، انتہائی دکھی زندگی۔ اور وہاں کی عورت حد سے زیادہ مشکل اور دکھی زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں کی عورتیں ان کے مقابلے میں بہت اعلیٰ زندگی گزار رہی ہیں۔ وہاں کی عورت ایک ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہاں شادی تو ہے نہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، تو جب وہ شراب پی لیتا ہے تو شراب میں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پھر اپنی گرل فرینڈ کو اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، وہ بھی آگے نشے میں ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی اور بوائے فرینڈ آ جاتا ہے تو بیچاری وہ مار ہی کھاتی رہتی ہیں۔ اور کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بوائے فرینڈ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ اکیلی اس بچے کو پالتی ہے۔ کروڑوں لوگ وہاں تنہا زندگی گزارتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، کروڑوں۔ میں ابھی 26 تاریخ کو انگلینڈ سے واپس آیا تھا تو وہاں وہ بتا رہے تھے کہ جو یہاں زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں تو ان کے بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کو زہر کا ٹیکہ لگا دو، اسے ختم کر دو، ہماری اجازت ہے۔ وہ ان سے سائن لیتے ہیں اور اس کو زہر کا ٹیکہ لگاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ اولاد قاتل ہے ماں باپ کی قانوناً۔ اور دنیا جو میں نے پھری ہے اس میں سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ملک ہے اور اس میں کوئی آدمی غریب نہیں، سب یا مالدار ہیں یا اچھے گزارے والے ہیں۔ کوئی پیسے کی ٹینشن ہو پورے ملک میں نہیں ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، وسائل زبردست ہیں، لیکن وہاں خودکشی قانوناً جائز ہے۔ وہ مرد ہے، عورت ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، پیپر پہ سائن کرتا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے ٹیکہ لگا دو، وہ ٹیکہ لگاتے ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ اور جاپان میں باقاعدہ گروپس خودکشیاں کرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ ہم خودکشی کریں گے، جس نے آنا ہو آ جائے۔ تو وہاں پورے گروپ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ مل کر خودکشی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی قسم کوئی سکھ نہیں۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ انہیں رولز رائس گاڑیاں بھی سکھ نہیں دیتی کہ وہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں، تو ان کی زندگی انتہائی پریشان کن ہے۔ تو میرے نبی نے کہا ان اللہ شرع الدین، بہتا چشمہ ہے دین، احل حلالا
کچھ باتیں کرنے کو بتائیں، وحرم حراما اور کچھ باتیں چھوڑنے کو بتائیں، وسن سننا اور ان کے کرنے کا طریقہ بتایا، وحد حدودا اور اس کی ایک باؤنڈری لگائی ہے کہ اس کے پار پھر حرام اور کفر شروع ہوتا ہے، وہاں نہیں جانا۔ پھر آگے میرے نبی کی تسلی سنو، وجعلہ سہلا اور اللہ نے اسے آسان بنایا، وسمحا اور نرم بنایا، جیسے صوفے پر ہم بیٹھتے ہیں، میں بیٹھا ہوں تو بالکل نرم کشن ہے، تو وجعلہ سمحا نرم بنایا، سہلا سمحا نرم، پھر فرمایا وجعلہ واسعا اور کشادہ کھلا، مزے کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے۔ دین کا ماڈل صرف غربت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے نبی کی امت میں بادشاہ بھی آنے تھے، مالدار بھی آنے تھے، متوسط بھی آنے تھے، غریب بھی آنے تھے، سب کو نمونہ دیا۔ 3-4 دن پہلے وہ میرا انٹرویو لینے کے آپ تو لوگوں کو سادگی کا سبق دیتے ہیں اور خود آپ لیکسس پہ سوار ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پیارے، میرے نبی نے یہ سب راستے کھول کے دیے ہیں، مالداروں کو بھی دین بتایا ہے، بادشاہوں کو بھی دین بتایا ہے، متوسط کو بھی بتایا ہے، غریبوں کو بھی بتایا ہے۔ اللہ نے ایک آدمی کو رزق دیا ہے تو وہ پھٹے کپڑے کیسے پہنے گا؟ اللہ نے اس کو رزق حلال ہو، حرام نہ ہو۔ تو میں نے کہا میں نے تو آج تک اپنے لیے ایک مرلہ زمین نہیں خریدی سوائے 2 کنال کے جو بحریہ آرچرڈ میں نے گھر بنایا رائمنڈ میں جانے آنے کے لیے۔ تو جو کچھ ہے اللہ نے وراثت میں دیا ہے۔ حضرت عثمان جو خلفاء راشدین بھی ہیں اور میرے نبی کے داماد بھی ہیں، جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں، اور وہ اس طرح مرتی عثمان کے نکاح میں، تو میں ایک ایک کر کے 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اتنی بڑی شخصیت۔ اور تیونس کا مال غنیمت 1000 سال سے رومن امپائر کا وہاں خزانہ تھا، وہ مال غنیمت آیا اور وہ سارا آپ نے اپنے پیسوں سے خرید کر آگے تقسیم کر دیا حضرت عثمان۔ تبوک کے لشکر میں 30,000 تھے، 10,000 کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے اپنے گھر سے دیا، اور اللہ کے نبی آپ کے دینار ہاتھ میں لے کر ایسے سے اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے مالا عثمان اللہ یعمل بعد، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے، جنت واجب ہوگی۔ اور ان کی آخری بیوی حضرت نائلہ جو آپ کی شہادت کے وقت آپ کے پاس تھیں، ان کے لیے چادر خریدی۔ کتنے کی خریدی؟ 300 دینار، اور 300 دینار 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے، تو یہ کوئی 60-70 کروڑ کی بنتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ حساب لگایا تھا، 60-70 کروڑ کی یہ چادر خرید لی۔ اور پھر کہنے لگے نائلہ کے لیے چادر تو لی ہے، پتہ نہیں اسے پسند بھی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو اب چونکہ بر صغیر میں اسلام آیا صوفیاء کے راستے سے، ان میں رہبانیت تھی اور فقر و فاقہ، فقر و فاقہ، فقر و فاقہ، تو پھر مالدار دین پہ کیسے چلیں گے؟ بادشاہ دین پہ کیسے چلیں گے؟ وَقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کس نے حرام کیا ہے میری حلال چیزوں کو؟ سعد بن عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اونٹ کا مغز کھلانا ہے، تو آپ نے کہا لے آؤ۔ اگلے دن غلاموں نے دیگیں اٹھائی ہوئی، تو آپ بڑے حیران ہوئے، وہ ہے کہ کیتا ہی اور میں ہی کھاون آئی، میں نے اتنا سارا کافی آئی۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی کھائیں، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے۔
اور باقی میں ان کا لے جاؤ، جو بھی لے جاتا ہے لے جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، 1000 گھوڑے تھے، 1000 اونٹ تھے، 10,000 بکریاں تھیں، اور 28 ٹن سونا، 1 ٹن 25 من پورا پاکستان خرید لمن، اور 10 مبشرہ میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں جعلہ واسعا، اللہ نے دین کو کھلا بنایا ہے، ولم یجعلہ ضیقا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا ان اللہ شرع الدین، اللہ نے دین دیا ہے بہتے پانی کی طرح، احل حلالا کچھ کرنا ہے، حرم حراما کچھ چھوڑنا ہے، سن سننا کرنے چھوڑنے کا طریقہ بتایا ہے، وجعلہ سہلا آسان بنایا ہے، سمحا نرم بنایا ہے، واسعا کھلا بنایا ہے، ولم یجعلہ ضیقا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو میرے نبی کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، اور شہزادوں کے لیے بھی۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے شہزادے تھے، آپ نے ان کے شان استقبال کیا۔ جرین بن عبداللہ یمن کے شہزادے تھے، فرمایا فتح یہ حج آخری حج پہ مسلمان، فرمایا جب بھی مجھے دیکھا آپ نے تبسم فرمایا، جب بھی میں ملنے گیا مجھے انتظار نہیں کروایا۔ ابوبکر عمر عثمان کو انتظار کروایا لیکن مجھے نہیں کروایا۔ اور ایک دفعہ میں آیا تو کمرہ بھر گیا تھا، تو میں باہر دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا، تو آپ نے اپنی چادر رول کر کے پھینکی کہ جریر میری چادر پہ بیٹھ سکے، تو انہوں نے چادر اٹھا کے سر پہ رکھ لی کہ اس کی یہ جگہ ہے یا رسول اللہ۔ تو انزل الناس منازلہم، تو اللہ نے دین بہت خوبصورت بنایا ہے۔